الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرما رہے ہیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، عزیز طلباء، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم. عزیزم مولانا مفتی محمد حسان قاسمی اور ان کی دیگر رفقاء کرام کی دعوت پر ایک طویل سفر کر کے آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. محترم قاری عبدالرحمن صاحب نے دعوت دیتے ہوئے حوصلہ افزائی کے الفاظ بولے. بہرحال میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا. یہ اس کی شان ستاری ہے کہ اس نے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں، ورنہ میں عموماً اپنے متعلق کہا کرتا ہوں کہ نہ بادشاہ ہوں دلوں کا، نہ خطیب ہوں میں لفظوں کا. اللہ ساتھ دیتا ہے، میں باتیں دل سے کرتا ہوں. اور دل کی یہ باتیں اہل حق کی دل کی ہوتی ہیں. انہیں ظاہر ہے ان سے محبت ہے، اس نظریے سے محبت ہے جس نظریے پر ہمارے بڑوں نے جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں. اس نظریے سے ہمیں محبت کیوں نہ ہو. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، مختصر انداز میں جو اشتہار پہ عنوان درج ہے اس کے حوالے سے بھی، اور جو مجھے حکم بھی ہے اس کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دل جمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سماعت فرما لیں گے. قرآن مجید سے سہارا لیا ہے اپنی گفتگو کے لیے، اپنی بات کے لیے، اور یہ سہارا اسی لیے لیا ہے کہ قرآن آیا ہی اسی لیے. قرآن عقائد سنوارنے آیا، عقائد بنانے کے لیے آیا، اسی لیے اس سے سہارا لیا ہے. اور اللہ کرے آپ کا دھیان میری جانب رہے تو میں اپنی معروضات آپ تک جلدی جلدی پہنچا سکوں.
ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی وائز دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، کوئی لیکچرار دلیل دے، اور ایک ہے کہ ختم نبوت پر میرا اللہ دلیل دے۔ ایک ہے میری دلیل دینا اور ایک ہے ختم نبوت پر میرے رب کا بات کرنا۔ دھیان میری جانب سب کا رہے گا۔ اور قرآن مجید کا اسلوب بڑا عجب ہے، بڑا پیارا ہے، نہایت نرالا ہے میرے رب کا اسلوب۔ اب انداز دیکھیے کہ اللہ رب العزت کس انداز میں بات کرنے چلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ سادہ سا معنی کیا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، بالغ مرد کا ابا نہیں۔ اب دھیان طالب علم کی جانب رکھیے گا۔ اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، اولاد کا نہ ہونا اگر دلیل بنانا تھا تو اولاد ہی نہ ہوتی، تو گویا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولاد کا نہ ہونا یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا ہے، لم یلد ولم یولد، یہ تو میرا تعارف ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ تھوڑا سی اور ذمہ داری سے، محبوب کی ولادت مشہور کرائی، محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ عبد المطلب میں سے ہے، عبداللہ میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، فاطمہ اس میں سے ہے، رقیہ اس میں سے ہے، زینب اس میں سے ہے، ام کلثوم اس میں سے ہے، حسن اس میں سے ہے، محسن اس میں سے ہے، امامہ اس میں سے ہے۔ اپنے محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی، اولاد بھی مشہور کرائی، اور اپنا تعارف رکھا، لم یلد ولم یولد، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے۔ اچھا اللہ اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، مزاج ہے نا تھوڑا سا نقطوں والا مزاج ہے نا تھوڑا سا صاحبہ، اگر محبوب کی اولاد ہو گئی، جناب ابراہیم پیدا ہو گئے، جناب قاسم پیدا ہو گئے، جناب طیب پیدا ہو گئے، پیارے آقا کے 3 بیٹے ابراہیم، قاسم، طیب، یہ بیٹے پیدا ہو گئے، اللہ نے انہیں بچپنے میں اٹھا لیا، کیوں؟ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں، یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ پہلے ایسے نبی گزرے جن کے بیٹے بھی نبی، پوتے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی، حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی، حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی، حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد باپ بیٹا نبی۔ بنی اسرائیل میں ایسے کئی انبیاء گزرے، ہزاروں انبیاء گزرے، جو خود نبی، ان کے بیٹے نبی، ان کے پوتے نبی، کئیوں کے بھانجے نبی، کئیوں کے بھتیجے نبی۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب محبوب کے بیٹے بھی ہوتے تو لوگوں نے کہنا تھا وہ نبی جو گزرے ان کے بیٹے بھی نبی،
پوتے بھی نبی، یہ ابراہیم، قاسم اور طیب یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی اس وجہ سے بچپنے میں انہیں اٹھا لیا اور فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا۔ اب یہ بات وہ ہے جہاں تک آپ نے سن رکھی، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ یہ یہاں تک بات وہ ہے جو آپ نے سن رکھی ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لانا، میرا بلڈ پریشر اس وقت خراب ہے، میں اس کے باوجود بولے جا رہا ہوں، دھیان رکھنا میری جانب۔ یہاں تک آپ نے بات سن رکھی ہے، اگلی بات سنا، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں۔ دھیان ہے میری جانب، سب کا دھیان ہے۔ اللہ نے بچپنے میں اٹھا لیا، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں کیا کہیں گے، یہی بات ہے نا، یہی سنی ہوئی ہے نا۔ اب یہاں پر میں اپنی ایک گرہ لگانے لگا ہوں، مولانا نعمان صاحب، اللہ اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، جناب ابراہیم بڑے ہو جاتے، قاسم بڑے ہو جاتے، طیب بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان آ جاتا کہ خبردار محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات ماننی تھی، بات ماننی تھی یا نہیں ماننی؟ آپ کی طرف سے قرآن میں اعلان ہو جاتا کہ خبردار محبوب کے بیٹے ہیں، لیکن کسی غلط فہمی نے نہ میرا محبوب آخری نبی ہے، میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ محبوب کے بیٹے ہیں لیکن نبی، بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ اب پھر اس معنی کا کیا کریں جو مانا کر دیا پہلے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ طالب علموں پریشان نہیں ہونا، دھیان ہے میری جانب، سب کی دھیان ہے، توجہ ہے سب کی۔ اللہ آپ فرما دیتے کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں لیکن نبی، کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھیں، حضور کے جو بیٹے بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، یہ دو ہی صورتیں تھی، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی، یا نبی ہوتے۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، میں بالکل تمہید سے نکلنے لگا ہوں، سمیٹنے لگا ہوں بات۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، بڑا دکھ ہوگا جسے اب بھی بات سمجھ آئے گی اور پھر وہ بخیل بنا رہا۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک پیر ادھر کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہے، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب گردن نہ ہلانا، مجھے باتیں بھول جائیں گی، گردن نہ ہلانا، دکھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا تو دو ہی صورتیں تھی، یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، محبوب آتے محبوب کے ساتھ بھی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ کہاں بیٹھ کے سنا میں کہاں بیٹھ کے سنا رہا ہوں، اگر محبوب کا بیٹا نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، محبوب کا بیٹا نبی نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے بیٹے ہوتے، محبوب آتے محبوب کے بھی بیٹے ہوتے، حضور کے بھی بیٹے ہوتے،
ان کے بیٹے بھی نبی، اور میرے محبوب کے بیٹے تو بڑے ہوتے لیکن نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے یا محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ میری بات سمجھ آئی؟ ختم نبوت پہ آپ نے بڑی بڑی تقریریں سنی ہوگی، میں طالب علم کی باتیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں لگتا ہی نہیں، گرامر کے لحاظ سے لیکن یہاں اس کا محل نہیں، لیکن کو کہتے ہیں مگر۔ مگر کو آپ اپنی مادری زبان میں یا پنجابی ہے یا سرائکی اس میں کیا کہیں گے؟ پر کو ایک قد بولو یار میرے نا، کیا کہو گے؟ لیکن مگر۔ میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ لیکن کا کوئی محل ہوتا ہے لگنے کا؟ بندہ کسی کو یہ تو کہہ سکتا ہے تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا۔ اب لیکن سمجھ آ رہا ہے تو صاحبان توجہ ہے، اب لیکن سمجھ آ رہا ہے، تیرا یہ کام نہیں ہو سکتا لیکن تو نے پریشان نہیں ہونا، لیکن اب سمجھ آ رہا ہے تو کوئی صورت نکل رہی ہے۔ توجہ، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں لیکن رسول ہے۔ لیکن اللہ، لیکن کیوں لگا؟ اب مجھے دکھ ہوگا کہ میں اتنی سلیس کروں تو پھر بھی بات سمجھ نہ آئے، مجھے دکھ ہوگا، توجہ رکھنا۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو باپ ہو۔ ماں کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، اس عورت کے سینے میں جو ماں ہو، ہر عورت کے سینے میں نہیں ہوتی۔ ماں کے سینے میں ماں کی ممتا مشہور ہے، باپ کی شفقت مشہور ہے۔ اسے یوں سمجھیے، کسی عورت کے اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی بنی ہوئی ہو، کوئی خبر نہ پہنچ رہی ہو، ٹینشن بنی ہوئی ہو، اطلاع نہیں آ رہی، تو کوئی اور عورت ایسی جس کی اولاد نہیں، وہ اسے تسلی دینا، چھوڑ رہنے دے، کیا ٹینشن لیے جا رہی ہے، شوگر ہو جائے گی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ٹینشن لیے جا، وہ انہوں کہندی ہے تنوں کی پتہ، تیری اولاد جنے تنوں اس ممتا دا کی پتہ۔ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے، اس کے جو ماں ہو۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے، اس کے جو باپ ہو۔ پھر اولاد چھوٹی ہے، شفقت کا معیار اور ہے۔ اولاد بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے تو شفقت نقطۂ عروج پہ پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، میرا محبوب کسی بالغ مرد کا باپ نہیں، لیکن کسی کے دل میں اب یہ بات نہ جائے کہ حضور کے سینے میں شفقت ہی نہیں، فرمایا نہیں ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے باپ ان کی شفقتیں اکٹھی کر لیں، رسول اللہ کے سینے میں اپنے ایک امتی کے لیے جو شفقت ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ولیکن رسول اللہ، ولیکن رسول اللہ۔ پریشان پھر پریشان ہو گئے، چلو اب میں سوکھی بات کروں، اب میں سوکھی بات کروں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے۔ حضرت بھی فرما رہے تھے اور قاسمی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ختم نبوت ہماری ایمان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے،
عقیدت بھی ہے. یہ باتیں سبھی تبھی کوئی کر سکتا ہے, سینہ تان کر سبھی کر سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی گئی, وہ تبھی کر سکتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی کی بات کہی گئی, وہ تبھی کر سکتے ہیں. یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کا صرف دعویٰ نہ ہو, سینے میں حقیقی حضور سے محبت ہو. محبت رسول کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے, حضور کی محبت کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتے ہیں کام جو آل حق کیا کرتے ہیں. کھل کے بولیے, کھل کے بولیے ذرا. محبت شرط ہے حضور سے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکات اچھی, مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہ حضور سے محبت نصیب فرمائے, اللہ حضور سے عشق نصیب فرمائے. اب نوجوانوں, طالب علم کی جانب دھیان رکھنا. محبت مصطفیٰ کے لیے جو صاحبان ادب نے چیزیں لکھی ہیں نا, وہ 3 ہیں کہ محبت ہوتی. میری باتیں ویسے سمجھ آ رہی, اور نوجوانوں میری باتیں سمجھ آ رہی. محبت مصطفیٰ کے لیے جو صاحبان ادب نے زاویے لکھے ہیں وہ 3 ہیں کہ ان 3 زاویوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے. پہلا زاویہ جمال, حسن. دوسرا زاویہ کمال, فن. تیسرا زاویہ خصائل, خصلت, سیرت, کردار. ان 3 زاویے اگر صاحبان ادب نے لکھے ہیں تو میں اپنے نوجوانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان 3 زاویوں سے اگر آقا کی ذات کو دیکھو تو حضور کا جمال ایسا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمشدہ سوئی ملتی ہے مصطفیٰ کے مسکرانے پر. حضور سے سونا کون ہو سکتا ہے؟ اگر محبت کا معیار حسنی ہے, اگر محبت کا معیار جمالی ہے, تو نوجوانوں, امت محمدیہ کے جوانوں, حضور سے پیارا کون ہے؟ حضور سے حسین کون ہے؟ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کا. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہوئے, جواب ملے عظیم قبلہ کسے نے جنیا احبال کوئی نہیں. فلک دا چندے ستارے ویکھن, زمین تے کتنے نظارے ویکھن, فرش تو لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملتی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق, کروڑا موسیٰ دے منن والے, میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی. میرے آقا کا حسن ایسا ایک ایک میں بیان کروں, کوئی مقرر, کوئی خطیب, کوئی ناتھان, کوئی شاعر بیان کرے, یہاں کا بیان کرے, آج کے دور کا بیان کرے, اور ایک کہ حضور سنتے ہیں اور حضرت حسان بیان کرتے ہیں. حضرت حسان کہتے ہیں وَعَصَّبْ مِنْكَ الْمَدَرَقَتْ عَيْنِي وَعَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ کو دیکھ کر یوں پتہ چلتا ہے جیسے ساری کائنات اللہ نے اپنی مرضی سے بنائی. گویا حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, اللہ نے پوچھا ہوگا بابو سب کچھ بنا چکا ہوں, اب تجھے بنانا ہے, بتانا تجھے کیسا بناؤں. تو گویا حضرت احسان کہنا یہ چاہتے ہیں یا رسول اللہ میرا تخیل ہے, اللہ نے پوچھا ہوگا بابو تیرا چہرہ کیسے بناؤں, آپ نے کہا ہوگا یا اللہ چہرہ ایسے بنا میں آسمان کی
بناؤں. آپ نے کہا ہوگا یا اللہ آنکھیں ایسی بنا میں جسے ایک دفعہ محبت سے دیکھ لوں تو اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے. محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ ہاتھ ایسے بنا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو چشمے جاری کر دے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤں؟ آپ نے کہا ہوگا یا اللہ انگلی ایسے بنا میں آسماں کی طرف اٹھاؤں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جائے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا پسینہ کیسے بناؤں؟ حضرت انس دمشق کی مسجد میں تشریف لاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے. لوگ پہلے سے صفیں باندھ کے بیٹھے ہیں. حضرت انس وہاں سے داخل ہوتے ہیں. لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب. لوگ آگے دیکھ رہے ہیں لیکن وہاں سے جیسے ہی حضرت انس داخل ہوتے ہیں نا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے انس آ گئے. خوشبو بتاتی ہے. دھیان رکھنا میرے لفظوں کی جانب. بعد میں پوچھتے ہیں انس یہ خوشبو کہاں سے منگواتے ہو؟ ہمیں نہیں ملتی. کس عطاری سے لیتے ہو؟ انس کہتے یہ عطاری سے نہیں ملتی. میں حضور کی مجلس میں ہوتا تھا. میں حضور کی خدمت میں ہوتا تھا. پیارے آقا کو مشقت کی وجہ سے یا موسم کی حدت کی وجہ سے پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں اسی کو لگا کر آتا. دھیان رکھنا 10 سال سے زائد عرصہ رہے ہیں حضرت انس حضور کی خدمت. 10 سال حضور کی خدمت میرے حضرت انس. کیا قسمت پائی ہے حضرت انس نے. حضرت انس فرماتے ہیں جب موسم کی شدت کی وجہ سے یا کام کی مشقت کی وجہ سے جو حضور کو پسینہ آتا تو میں کوشش کرتا کہ وہ پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لوں اسی میں سے رکھا ہوا ہے وہی لگا کر آتا ہوں. یہاں تک بات پڑی کتاب آگے میری اپنی جگہ آگے میرا اپنا تخیل ہے وہ پیش کرنے لگا. حضرت انس کب تھے خدمت میں؟ جب مدینہ میں تھے. آپ دمشق میں. کتنا فاصلہ درمیان میں گزر گیا, کتنا وقت درمیان میں گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ اس وقت کا خوشبو آتی ہے. قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے یہ پسینہ جس وجود جب اس وجود اطہر کی بات آئے تو پھر کئی لوگ مناظروں پہ اتر آتے ہیں. میں کہتا ہوں اتنے سن دل نہ بنا کرو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تو مدینے میں جا کر کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ, ذرا تو مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج بچے تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دوں. یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ماں بین بیتی ماں بین بیتی ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا, مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہ ہے ذرا تو جمع کر. بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی. بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو.
کچھ چیزیں دور سے سوئی لگتی ہیں. بیٹھے یہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھ بڑی پیاری لگتی ہیں. وہ ڈی پی سونی سی لگائی ہوئی ہوتی ہے. کچھ چیزیں دور سے بڑی پیاری لگتی ہیں. بندہ نیڑے جاوے نا تو کہتا میں معافی چاہتا. کچھ چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. اچھا اسے یوں کنورٹ کر دیتا ہوں, اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں. بندہ کہندا یار بولیا بھی بڑا اچھا ہے, گلاں بھی بڑیاں سونیاں کردا ہے, چلو کوئی لین دین کرنا, وہ رل کے کاروبار ہی کر لیے. پھر بندہ کناں نوں ہاتھ لا کے واپس. تہاڈی خاموشی دستی ہے میرا تیر نشانے تے لگا. کچھ بندے دور سے سونے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. کچھ بندے دور سے چنگے لگتے ہیں, نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. بھرے مجمع میں اتنے ماشاءاللہ سنی بیٹھے ہیں, میں ان میں جملہ عرض کر رہا ہوں تو میرا جملہ ضائع جائے تو دکھ ہوگا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے, میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی آقا جیسا کوئی نہیں. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. میرے آقا کو نزدیک سے جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر. اور یہ جملہ یوں ہی جوش خطابت کا نہیں ہے. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے آقا کو دیکھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا, جنہوں نے ممبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا, جنہوں نے مسجد نبوی میں دیکھا, جنہوں نے مصلی پہ کھڑے ہوتے دیکھا, جنہوں نے گھر سے آتے دیکھا, ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے دیکھا. میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا, ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے نزدیک سے دیکھا. ملتان والوں توجہ رکھنا, جنہوں نے دور سے دیکھا, دور سے دیکھا, وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا, بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا, وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا, لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا, اے رسول امی خاتم المرسلی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, بزم کونین پہلے سجائی گئی, پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل کے ہنسی, اے ابد کے ہنسی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اور جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے نیڑے ہو کے دیکھا, سامنے بیٹھ کے دیکھا, کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی بدر میں دیکھا, احد میں دیکھا, حنین میں دیکھا, تبوک میں دیکھا, گلی میں دیکھا, بازار میں دیکھا, ممبر پہ دیکھا, مسجد میں دیکھا, مصلی پہ دیکھا, مکہ میں دیکھا, مدینہ میں دیکھا. لیکن میں قربان جاؤں, توجہ, میں قربان جاؤں اپنی اماں پر, میں قربان جاؤں سیدہ پر, طیبہ پر, طاہرہ پر, عائشہ پر, جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا, دیکھا, پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی. کائنات آلیو تسی سمجھ دیو اے سورج بہتا سونا ہے, سورج کیڑا سونا ہے, جیڑا میرا محمد سونا ہے.
سلطان گرم ہے پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سفید ریش تشریف فرما ہے یہاں میں ان کی خصوصی شفقت چاہتا ہوں. ایک جملہ بولنے لگا علماء کرام کی شفقت کا سہارا لے کر. یہ جیسے آج کی یہ تقریب رکھی گئی ختم نبوت کے اتنے پیارے اور وسیع اور حقیقت والی عنوان کے ساتھ سجائی گئی, مزین کی گئی. اس طرح کی اور تقاریب آپ دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. ولادت مصطفیٰ, میلاد مصطفیٰ, سیرت مصطفیٰ ہوتی ہیں. ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت ہوتی ہے. ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے, سیرت کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں. یہ پروگرام کیوں ہوتے ہیں؟ ایک جملہ صرف آپ کی خدمت درج کرنے لگا, فقط ایک جملہ, صرف بلکہ جملہ بھی نہیں, ایک لفظ صرف ہوتے ہیں. وہ ایک لفظ اگر آپ نے دل کی کھڑکی کو کھول کے سنا نا تو آپ کے دل کی تار چھیڑے گا. وہ دل کی تار چھڑ جائے تو آواز تو پیدا ہوتی ہے, تو اس آواز کو پھر دبائیے گا مت, اسے لوگوں کو لے کے آئیے گا, بخیل مت بنیے گا اس پہ. یہ پروگرام یہ جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو اپنی معلومات پیش کرتا ہوں, آپ سماعت فرما رہے ہیں اور علماء کرام خطاب فرماتے ہیں. یہ کانفرنس ہوتی ہے ختم نبوت کا عنوان, سیرت کا عنوان, ولادت کا عنوان, میلاد مصطفیٰ کا عنوان. یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تم لاوارث نہیں. اس لفظ کو تھوڑا سا گہرائی میں سوچیے کہ تم لاوارث, جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا تو رات کو 2 بجے کا کیوں آیا, 4 بجے کا کیوں آیا. اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث موجود ہو. سفید ریش تو یوں یوں کر دیتے, سفید داڑھی والے, اسی کو پوچھا جاتا ہے. اچھا سفید داڑھی والے صرف وہ نہیں جو نظر آ رہے ہیں. راستہ لوگ ہیں, کئیوں کی سفید داڑھی اندر ہوتی ہے, نظر نہیں آتی. صاحبان توجہ ہے, چونکہ وہ میں سارے دیکھ رہا ہوں تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. جو بچہ لاوارث ہونا اسے کوئی نہیں پوچھتا کہ تو رات 2 دن نہ آئے. وہ میرا پیارا لفظ آیا گیا تھا, میں نے تو کوئی لاوارث بچہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے پھر اسے تمیز نہیں رہتی. لاوارث بچہ نشیوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, اور جو نشیوں کے ہتھے چڑھ جائے پھر اسے تمیز نہیں رہتی. یہ اماں ہے. اسے پھر تمیز نہیں رہتی. اماں ہے, ابا ہے, بھائی ہے, بہن ہے. توجہ میری جانب رکھیے گا نوجوانوں, توجہ میری جانب. یہ بہن ہے, اسے پھر تمیز نہیں رہتی. یہ صحابی ہے, اسے پھر تمیز نہیں رہتی. یہ وہ اماں ہے جس کے متعلق معاشرے نے مجھے بتایا, اور یہ وہ اماں ہے جس کے بارے میں قرآن نے مجھے بتایا.
بیٹا کدھر تھا، کس کے ساتھ تھا، کیوں تھا؟ حضور امت کے وارث ہے نا، تو پھر یاد رکھنا قاضی کا جملہ، حضور نے پوچھنا ہے کدھر تھے۔ جیسے دل کو لطف دے رہی ہے نا آپ کی آواز، مجھے بھی تو لطف دے نا۔ دوستو توجہ ہے آپ کا؟ مجھے بات بھول جائے گی، دھیان میری جانب رکھیے اور گفتگو موضوع سے بھی ہٹ جاتی ہے، خدا را میری جانب دھیان رکھیے، اللہ آپ سے راضی رہے۔ لاوارث کو کوئی نہیں پوچھتا، جدھر مرضی ہے پھرتا رہے، جس کے ساتھ مرضی ہے پھرتا رہے، اسی کو پوچھا جاتا ہے جس کا وارث گھر موجود ہو۔ اب بڑی دھیان سے میری بات سننا، یہ سردیاں انشاءاللہ بھی پڑے گی، زیادہ ہو جانی ہے جنوری میں، نوجوان بھی اس مجمع میں بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہوں ابے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں۔ یہ بیٹے سمجھیں گے ابے نے دوائیاں کھا لی، باعث سخت دھند ہے، ابا لحاف اوپر اوڑھ کے سو گیا، دودھ بھی آ گئی دوائیوں کی، میں اب جتنے بجے مرضی ہے جاؤں، ابا نہیں سو ابا نہیں سوتا، دودھ بھی آ بھی جائے نا، لحاف اوپر اوڑھ بھی لے، پھر بھی تصوراتی نگاہیں دروازے کی جانب رہتی ہیں کہ ابھی آتا ہے نا تو پوچھتا ہوں کدھر تھا، کیوں؟ وارث ہے۔ میں بعض دفعہ یقین جانے دیر میں بات آتی ہے، میں سوچتا رہتا ہوں کسے سناؤں۔ یہ چند سال پہلے وارث نہیں تھا، سوچے پہلے اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے آنگن میں اولاد ہونی ہے اور تو نے پیدا ہونا ہے۔ چند سال پہلے ابا تیرا وارث ہے، چند سال بعد یہ وارث ہوگا بھی نہیں، یہ ہوگا، اور قیامت کے دن تو اس نے تجھے پہچاننا ہی نہیں۔ ابے نے بیٹے کو نہیں دیکھنا، بیٹے نے ابے کو نہیں دیکھنا، ماں نے بیٹی کو نہیں پہچاننا، پیر نے مرید کو نہیں پہچاننا۔ میرے آقا اس وقت بھی وارث تھے جب تو آیا نہیں تھا، اور میرے آقا اس دن بھی وارث ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ کسی کو دیکھے گا، ہر نبی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اور پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا۔ میرے یہ دو جملے بڑی محبت سے سن لینا، میں ذمہ داری سے بولنے لگا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میرے پاس جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کے امتی پل صراط پہ پریشان ہیں، حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، حضور فرماتے ہیں میں حوض چھوڑ دوں گا، میں دوڑ کر جاؤں گا پل صراط پر، میں پل صراط پہ کھڑا ہو جاؤں گا، پھر میرے پاس جبریل امین آئیں گے، یا رسول اللہ آپ یہاں کھڑے ہیں، آپ کے امتی میزان پہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں پریشان کھڑے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اب پل چھوڑ دوں گا، میں میزان پہ دوڑ کر چلا جاؤں گا، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں بن رہا ہوگا، کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان تین مقامات پر میں دوڑتا رہوں گا، حوض سے پل، پل سے میزان، میزان سے حوض، حوض سے پل، پل سے میزان، اور آقا فرماتے ہیں میں اس وقت تک دوڑتا رہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی باہر رہ جائے گا۔
آقا ایسے وارث ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ. کیوں ایسا نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر الورا بنا کر بھیجا، بدر الدجا بنا کر بھیجا، شمس الضحا بنا کر بھیجا، احمد مجتبی بنا کر بھیجا، ارے محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا. تو پھر قاضی کو کہنے دے جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف فصیح، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. کتھے گجرات، اے گجرات، اے خیر المدارس دے پرلے پاس کتھے گجرات تو بندہ آوے تے پھر یہ تقریر بھی نہ سن سکے. بڑا چھوڑنا بھی اوکھا ہوئے.
کی زندگی نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. میں نمونہ، صلح میں نمونہ، جنگ میں نمونہ، دوستی میں نمونہ، دشمنی میں، ہر چیز میں حضور نمونہ. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی تب ہیں جب حضور سے محبت ہو. میرا ابتدا کا گانا یاد ہے، اس میں نماز تب دل لگے گا جب حضور سے محبت. حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یاد رکھنا ہر اعمال میں، عمل میں حضور نمونہ. زندگی کے ہر شعبے میں حضور نمونہ. جڑا چپ رہا او ہوئے گا. ہر معاملے میں حضور نمونہ. لیکن یہ ہر معاملہ، یہ ہر عمل ہوتا تب ہے جب حضور سے محبت ہو. تو محبت کے لیے نمونہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں محبت مصطفیٰ کے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. محبت مصطفیٰ کے لیے نمونہ صحابہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت. محبت مصطفیٰ کے لیے، محبت مصطفیٰ کے لیے نمونہ، 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 نمونہ. کیوں؟ جڑا سپیکر تے بولی جا رہے ادھر ویدہ ہی نہیں. آپ تواڈے صدت میں نہ بولنا. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. تھوڑا سا ماحول سنجیدہ کر دیجیے. میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دھیان رکھیے گا میری جانب دوستوں، دھیان رکھیے گا. کون صحابہ؟ آج یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ صحابہ تھے. یہ جو آپ کے سروں پہ پگڑیاں اور ٹوپیاں ہیں نا، یہ اس لیے ہیں کہ سے قرآن کی تلاوت کی
آقا کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، صبح مارکا ہوگا، صبح میدان سجے گا. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں لائن میں لانے لگا، میں کنیکشن میں لانے لگا ہوں، میں اپنے داتا کے سامنے دامن پھیلانے لگا ہوں، کسی کو اندر نہ آنے دینا. ملتان والو دکھ ہوگا ہر جملے پہ قاضی بھیک مانگتا اچھا نہیں لگتا. پیارے آقا فرماتے ہیں کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. جب آئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں. سجدہ اتنا طول پکڑ چکا ہے کہ پیارے آقا کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی ہے. پیارے آقا نے جہاں سجدہ کیا وہ ریتلی زمین حضور کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا؟ مولا یہ جو 313 لے کے آ گیا ہوں یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری جد و جہد ہے، یہ میری تگ و دو ہے. اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، ان کے پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں، تن پہ ڈھنگ کا لباس نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، پیشہ ور جنگجو نہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں، جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں، مارے کھائی ہوئی ہیں. حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں. جہاں میں نے بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے. انہوں نے میرے ساتھ کوئی عذر نہیں کیا. ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس تو اسلحہ نہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں، ہمارے پاس گھوڑے نہیں. جہاں میں نے روکا اللہ آ گئے ہیں، کٹنے کے لیے آ گئے ہیں، ذبح ہو جائیں گے. لیکن اللہ ان کی حالت دیکھ لے، کسی کے پاس تیر ہے کمان نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے ڈھال نہیں. 313 ہیں لیکن صرف 6 گھوڑے ہیں، 313 ہیں صرف 5 تلواریں ہیں. اللہ انہیں میں لے کر آ گیا ہوں، یہ کٹ جائیں گے، ذبح ہو جائیں گے. لیکن اللہ تو بھی آج سن لے، اپنے محبوب کی زبان سے سن لے. تیرا محبوب آج تجھے کہنا چاہتا ہے اگر آج یہ کٹ گئے پھر تو بھی یاد رکھ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، مرکز نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. میرے آقا بڑا جملہ بولتے ہیں، مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے. اس وجہ سے میں نے ایک جملہ بولا محبت مصطفیٰ کا، اسے پھر ایک اور نئے پیرائے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کرے کوئی اسے سمجھ جائے. میں محبت کا دعوے دار حضور سے، تو محبت کا دعوے دار حضور سے، ہر جماعت محبت کی دعوے دار حضور سے. نتیجہ ابھی ہماری محبتوں کا نکلنا ہے، صحابہ کا نکل چکا ہے. نہیں سمجھ سکے، ہماری محبتوں کا ابھی نتیجہ نکلنا ہے. صحابہ کا نکل چکا ہے. تبصرہ بعد میں میری طرف، تبصرے بعد میں طالب علم گل سنانی بھی ضروری ہوتی ہے تے ہوتی بھی بڑی
सहाबा, इताअत रिसालत, इताअत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा। रब ने मोहर लगा दी। तवज्जो मेरी जानिब रहे। यहाँ कोई किसी कुंड में बैठा है, कोई जेहलम की कुंड में बैठा है, और वहाँ बैठकर सहाबा के ईमान पे जरा हो रही है, तहकीक कर रहे हैं क्या पिद्दी का शोरबा। पहली बात ये, तुझे कहा किसने कि तू सहाबा के ईमान पर तहकीक कर? तू अपने अब्बे की तहकीक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए हक, उलमाए देवबंद। दूसरी बात, तेरे जैसा बंदा, ये भी मैं माजरत चाहता हूं, बंदा कह रहा हूं, कोई शख्स सहाबा के ईमान पे जरा करे, और इसका एक वतीरा रहा है। अल्लाह करे हमारे मुल्क के जो अमन के इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, हसास इदारे हैं, उन्हें ये बात उन तक अल्लाह करे पहुँचे कि ये कितना फितने परवर है, इसकी ज़बान बंद होनी चाहिए, इसे लगाम दी जानी चाहिए। इसका अंदाज़ा लगाइए कि कोई मौका हो या ना हो, लेकिन इसकी ये आदत है कि ये सहाबा को डंग मारता है। कोई अब हालिया कज़िये में कोई तुक नहीं बनती थी, लेकिन मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी भी बर्तन से वही चीज निकलती है जो उसमें, एक बर्तन में गिलाजत है तो उससे दूध तो नहीं निकल सकता, क्या निकल सकते? नहीं निकलेगा। पानी है उससे लस्सी नहीं निकल सकती, लस्सी है उससे दूध नहीं निकल सकता। किसी भी बर्तन में जो चीज है उससे वही निकलेगी, उसके अंदर की गिलाजत हर दफा निकलती है बाहर, मौका हो या ना हो। अब हालिया कज़िये में कहता है ये जो फ़लस्तीन का मामला है, अब उसके अंदर की गिलाजत देखिए। कहते हैं ये फ़लस्तीनियों को क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी पावर से पंगा लेने की। अब ये उस अंदर की गिलाजत ज़रा सुनिएगा, अंदाज़ा लगाइए। मैं अवामुन्नास की खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ, नौजवानों की खिदमत में इसलिए पेश कर रहा हूँ, अगर कोई उसे सुनने के लिए आमादा हुआ है तो उसकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि उसका अंदर का ज़रा गन देखिए और अपने ईमान को बचाइए। याद रखिए नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, प्यारे आका का फरमान सुन लीजिए। हुजूर ने फरमाया ऐसा दौर आएगा, सुबह को बंदा मुसलमान होगा, शाम को इस बड़ाई में मत रहिएगा कि मैं बड़ा आकिल हूं, मैं समझ जाऊंगा मैंने काफिर नहीं होना। हुजूर ने फरमाया फितने ऐसे होंगे कि सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मुसलमान होगा। इससे भी अगली बात सुनाने लगा, इससे भी सख्त बात सुनाने लगा। प्यारे आका फरमाते इतना सख्त जमाना आएगा कि एक मोमिन बंदा कब्र के किनारे खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी थी, काश मैं इस वक्त दुनिया से गुजर चुका होता। इससे भी अगली बात सुनो। हुजूर फरमाते हैं ऐसा ज़माना आएगा, ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि ईमानदार लोग, ईमान वाले लोग अपना ईमान बचाने के लिए आबादी जंगलों करो। उलमा तशरीफ फरमा है, उलमा से पूछ लीजिए। मैं इसलिए सुनाने लगा हूं, फितना ऐसे लिबादे में आता है कि इंसान को पता नहीं चलता। अब उसके अंदर की गलाजत देखिए। कहते हैं फ़लस्तीनियों को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी पावर से पंगा लेने की, जब पता था कि दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस उनके पास है और दुनिया के चौथी बड़ी फौज होने का दावेदार है वो मुल्क, तो क्या जरूरत थी पंगा लेने की। अब अगली जो गिलाजत है और ईमान कैसे उस शख्स का सलामत रह सकता है, खुद फैसला कीजिएगा। कहता है एक टैंक हो और सामने 1000 भी खालिद बिन वलीद आ जाए, खालिद बिन वलीद, तो क्या कर सकता है?
1000 بھی خالد بن ولید ہو تو ادھر ایک ٹینک کا گولہ آ جائے تو وہ خالد بن ولید کیا کر سکتا ہے؟ یہ اس کے اندر کی غلاظت ہے. اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں بھی صحابی کہتے کسے ہیں. اسے پتہ ہی نہیں کہ خالد بن ولید کہتے کسے ہیں. ایک بات سن لیجئے مجھ سے. مسجد میں صحابہ کی مجلس لگی ہے, مشورہ ہو رہا ہے. اوپر سے خالد بن ولید آ گئے, پوچھتے ہیں کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں فلاں محاذ پر لشکر کو بھیجنا ہے, اس لشکر کی تیاری کے لیے مشورہ ہو رہا ہے. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کتنے مد مقابل ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں 60,000 جنگجو. 60,000 نفوس نہیں, جنگجو جو فوجی ہو, لڑاکا ہو, اسلحہ سے لیس ہو, 60,000 جنگجو. حضرت خالد بن ولید دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پہ لا کے کہتے ہیں لشکر رہنے دو, میں اکیلا جاؤں گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اتنا زور سے بولیے کہ جیلم آواز بولے, جیلم تک آواز جائے. میں ایسے فسانی نعروں سے نعرے کے جملے نہیں بولا کرتا کہ جیلم آواز ہے فلاں. اتنی آواز سے بولیے کہ آپ کے دل میں آواز, اس انداز سے بولیے کہ آپ کے دل میں آواز. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں رہنے دو لشکر, میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ کہتے ہیں حضرت کیا کر رہے ہیں؟ وہ 60,000 ہیں اور جنگجو ہیں 60,000. آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا. حضرت خالد کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ میں اکیلا جاؤں گا. صحابہ پاؤں میں پڑ گئے, حضرت کچھ ساتھ لے کے جائیں. بڑی منتوں کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ وہ 60,000 ہیں نا, مجھے 60 صحابی دے دو. یہ 60 صحابہ کا لشکر گیا 60,000 کے مقابلے میں, اور چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا. رب کی دھرتی پر یہ مارکا بپا ہوا کہ اس میں 10 صحابہ شہید ہوئے, 8,000 سے زائد کافروں کو جہنم واصل کیا, اور حضرت خالد بن ولید اسلام کا جھنڈا گاڑ کر واپس آ. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ, بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ, گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا. موضوع سخن ہے بات صحابہ, ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. صحابہ وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں, صحابہ وہ ہیں. آپ یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ابھی آپ کے امتحانات ہونے والے ہیں, اس میں دورہ کے طالب علم بھی بیٹھے ہوں گے. جب دورہ ہو جائے گا اللہ آپ کو کامیاب کرے, عالم بنائے, باعمل بنائے, خطیب بنائے, مبلغ بنائے, مدرس بنائے, شیخ الحدیث بنائے. لیکن وہ بعد میں بننا, جب فارغ ہو جاؤ گے آپ کو سندیں دی جائیں گی. جی دستار بندی کی تقریب ہوگی, سندیں دی جائیں گی, ایوارڈ دیے جائیں گے. پھر جہاں جا کے مسئلہ بتاؤ گے وہ مان لے گا سند یافتہ ہے, ڈگری ہولڈر ہے, دستار بندی ہوئی ہے. آج کے علماء نے کی ہے, آج کے علماء نے سندیں دی ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. صحابہ وہ ہیں جنہیں سندیں حضور نے بھی نہیں دی, رب نے دی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سندیں رب نے عطا کی ہیں, اور رب نے پھر قرآن میں بتا دیا ہے میں نے یہ سندیں دے دی ہیں, میں نے یہ ایوارڈ اپنے محبوب کے یاروں کو دے دیے ہیں. اللہ فرماتے ہیں التائبون صحابہ, الحامدون صحابہ, السائحون صحابہ, الراکعون صحابہ, الساجدون صحابہ, الصدیقون صحابہ, الصادقون صحابہ, والذین معا صحابہ, اشداء علی الکفار صحابہ, رحماء بینہم صحابہ, تراہم رکعا سجدا صحابہ, یبتغون فضلا من اللہ صحابہ, رضوانا صحابہ, لقد رضی اللہ صحابہ. نعرہ تکبیر. نبوت کی
تعلیم صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کا حسن صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان اولیاء، علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند، علماء اہل سنت، ترجمان اہل حق مولانا قاضی مطیع اللہ، ترجمان اہل حق مولانا قاضی مطیع اللہ۔ میں بس ختم کرنے لگا ہوں، جمعرات ہے، حضرات کو جلدی چھٹیاں دینی چاہیے۔ ماشاء اللہ، میں جلدی صاحبان توجہ رکھو، میں ختم کرنے لگا ہوں بات۔ میں اچھا ایک میری بات سنیے، اچھا ایک بڑی بات میری سنیے، ہمارے عقیدے کا حسن ہے، ہمارا عقیدہ ہے ستھرا عقیدہ ہے، نکھرا ہوا عقیدہ ہے، اکابر نے کیا محنتوں سے ہم تک پہنچایا ہے، یہ عقیدہ صحابہ سے لے کر اکابر نے ہم تک پہنچایا ہے، اس لیے ستھرا عقیدہ ہم نے جسے بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے مانا، یہ جو صحابہ سے محبت ہے یہ حضور کی نسبتوں سے ہے، تو میں معاشرے میں نفرتیں پھیلانے والے طبقے کی خدمت نہیں کروں گا، جو معاشرے میں نفرتیں پھیلاتا ہے فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے، ذرا اتنا تو سوچ لینا کر، اور جو سنتے ہیں ان کی باتوں کو انہیں بھی کہوں گا اتنا تو سوچ لیا کریں، جو حضور کے غلاموں کو اپنا امام مانتے ہیں وہ حضور کے گھرانے کو کیا مانتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، اتنا تو سوچ لینا چاہیے عام بندے کو، کسی کی بات سنتے ہوئے وہ کسی نے کیا او تیرا کان کتا لے گیا، بندہ ادھر دوڑ گیا، کسی نے کیا کان کتے کا بندہ، مجھے بولنے، مجھے 2 منٹ بولنے دیجیے، میرے بعد انشاءاللہ تھوڑی بات۔ میں عرض کرنے لگا تھا جملہ، جتنے بھی نئے سننے والے تشریف لائے ہیں، جو پرانے ہیں میرے احباب وہ اس انداز سے بولیے گا، جو نئے سننے والے ہیں تاکہ محبت ان سے میں ان تک اپنا عقیدہ پہنچا سکوں، جس طرح صحابہ کیا جملہ آ گیا، کیا
آخری آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. یہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی. اس کے بعد جبریل امین نہیں آئے آیت لے کر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں 4 کم ہیں. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں دین میرا میں نے دیا آپ کو. آپ نے دین جب صحابہ میں رکھ دیا تو محبوب اب صحابہ کو کہے یہ دین ہے ہی تمہارا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب اللہ اس آیت میں یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. نہیں، آپ نے صحابہ میں رکھ دیا تو اب صحابہ کو کہہ دیجئے یہ دین ہے صحابہ کا. یہ دین ہے. اب جو جملہ میں بولنے چلا تھا میری ایک خامی یہ ہے کہ میں ربط کے بغیر بولا نہیں کرتا. وہ جملہ آ گیا تھا اس کے لیے مجھے یہ آیت پھر سنانا پڑ گئی. جس طرح یہ جملہ قاضی ہی بول رہا ہے. یہ جملہ قاضی ہی بول رہا ہے. یہ جملہ قاضی ہی بول رہا ہے. جس طرح صحابہ نے دین پہنچایا ہے نا اسی طرح اہل بیت نے دین پہنچایا. جو جملہ قاضی ہی بول رہا ہے وہ بولنے لگا ہے. اور اصحاب کی خاموشی کے حوالے اب 1.5 گھنٹے کے بعد کیا کہنا کہ بولنا. جس طرح صحابہ نے دین پہنچایا ہے اسی طرح اہل بیت نے دین پہنچایا ہے. جسے اچھا لگے صرف وہ مسکرائیے گا. جس طرح صحابہ نے دین پہنچایا ہے اسی طرح اہل بیت نے دین پہنچایا ہے. جو دین صحابہ نے پہنچایا ہے وہی اہل بیت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہی دین اہل بیت نے پہنچایا ہے. نعرہ یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین اور ہے اہل بیت کا دین اور ہے. نہیں، قطعی طور پر نہیں. جو دین صحابہ نے پہنچایا ہے وہی دین اہل بیت نے پہنچایا ہے. اس لیے صحابہ بھی ہمارے امام ہیں، اہل بیت بھی ہمارے امام. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان رسالت، اب اس پر عظمت صحابہ، مقام اہل بیت، مقام اہل بیت. میں اس پر آخری بات آپ کی خاموشی کے حوالے. میں اب آخری بات آپ کی خاموشی کے حوالے. آخری بات دوستو توجہ. جو دین صحابہ نے پہنچایا بعض سوال نہ معلومات کے لیے نہیں پوچھے جاتے، شرارت کے لیے پوچھے جاتے. یہ جو امام ہیں اور خطیب ہیں نا انہیں اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ آئے گی. بعض سوال لوگ معلومات کے لیے نہیں پوچھتے. مثال کے طور پر امام سے آگے پوچھیں گے جڑا جو بھی جڑا نماز پڑھتا ہوگا
सहाबा, जनाब अजमत अहले बैत। अबू बकर सिद्दीक ने जब हजरत ने नाम लिया ना अबू बकर सिद्दीक का, वो अपना सवाल भूल गया। वाह माशाअल्लाह। पहली बात तो इसमें ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को हुज्जत करार दे रहे हैं इमाम बाक़ी। इस तफसील में नहीं जाता, उन्होंने सवाल भूल गया अपना, उन्होंने गल अपनी भूल गई। वो कहते हजरत तुसी भी अबू बकर नू सिद्दीक कहंदे हो? हाय तुसी भी अबू बकर नू? हजरत इमाम बाकर का मुंह कहीं और था। आप उठे, आपने अपना रुख किबले की तरफ किया और कहा रब्बे काबा की कसम, मैं अबू बकर को सिद्दीक मानता हूं और रब से दुआ करता हूं जो अबू बकर को सिद्दीक माने अल्लाह उसे दुनिया आखिरत में इज्जतें अता कर, जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने उसे दुनिया में भी जलील कर, आखिरत में भी जलील कर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही आले बैत ने पहुंचाया। वो फलस्तीन, ये उन सहाबा और आले बैत के ईमान पर जिरा के लिए लोगों की लिखी हुई किताबें खोल के बैठा हुआ है अपने कमरे में। वो खालिद बिन वलीद की बात करता है, वो फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे भी मुस्कुरा कर शहीद हो रहे हैं और ये अपनी खुड में बैठ के इसकी शलवार गीली हो रही है। वो एक दूसरे को कलमा पढ़ा रहे हैं, हालांकि मेरा ईमान है वो इस हालत में कलमा न भी पढ़े तो जन्नती है जी। वो वैसे ही मासूम है, नाबालिग बच्चे थे वो जिनकी वीडियो आई एक दूसरे को कलमा पढ़ा रहे हैं दुनिया से रुखसत होते हुए। वो इस हालत में कलमा न भी पढ़े तब भी रुखसत हैं। मासूम हैं इसलिए भी जन्नती हैं, मजलूम हैं इसलिए भी जन्नती हैं, शहीद हैं इसलिए भी जन्नती हैं। लेकिन वो फिर उनके ईमान की जरा हालत तो देखिए, कैफियत तो देखिए, उनकी तरबियत तो देखिए, जो उनके वालिदैन की ने उनकी तरबियत की है वो भी देखिए। और मैं पाकिस्तानियों को भी कहूँगा और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है सोशल मीडिया के ज़रिए मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा हम भी अपने गरेबान में अपना ईमान का लेवल चेक करें। हमें तो कांटा चुभ जाए तो सबसे पहले रब की नाशुक्री करते हैं। वो शहीद होकर भी मुस्करा रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हम गज़ा को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? सारी बातों की एक बात कर रहा हूँ, इसलिए कि वो सहाबा की औलादें हैं। हाँ, वो सहाबा की औलादें हैं, वो सहाबा की औलादें हैं और उनके वालिदैन की ये तरबियत है। वो मुजाहिद हैं, मुजावर नहीं हैं। हाँ, वो मुजाहिद हैं, वो मुजावर नहीं हैं, मुजावर नहीं हैं। उनके वालिदैन की तरबियत है। वो बच्चे भी इस हालत में ऐलान कर रहे हैं कि हम गज़ा को नहीं छोड़ेंगे। और ये ज़िबा हो जाना, ये लहू बह जाना, इसका नाम नाकामी नहीं है। अगर खानवादा रसूल करबला में ज़िबा होकर कामयाब है तो हमास भी कामयाब, फ़लस्तीन भी कामयाब है। अगर सारा हुजूर का कुंबा ज़िबा होकर, हुसैन का कुंबा ज़िबा होकर करबला में कामयाब है, कूफी नाकाम हैं, तो याद रखिए आज भी यहूदी नाकाम है, फलस्तीन के लोग शहीद होकर भी कामयाब हैं और ये खून रंग लाएगा और बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। इंशाअल्लाह आजाद होगा, इंशाअल्लाह आजाद होगा, इंशाअल्लाह आजाद होगा। बस सिर्फ दुआ ये कीजिए, हम तो बेबस हैं, हम मजबूर हैं। दुआ ये कीजिए कि हम उनके खून में हमारे हाथ रंगे हुए न हों। बड़ा ज़्यादा जुमला मैंने कह दिया। ऐद कीजिए कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करेंगे। मैंने अगले दिनों एक बयान में पाकिस्तानी सरमायादारों को कुछ कहा, वो बात वायरल भी हुई और उसका अल्लाह करे कहीं असर हो जाए। असल में हम
لسی پئیں گے، شکنجبین پئیں گے، یہ دلے تللے نہیں کھائیں گے، سادہ غذا کھا لیں گے۔ عہد کرتے ہیں آج انشاءاللہ مشروبات نہیں استعمال کریں گے، عہد کرتے ہیں۔ یہ عہد صرف اس جنگ تک نہیں ہے، یہ اس جنگ تک، اگر آج اللہ کرے حماس جیت جائے، یہ اسرائیل تباہ ہو جائے، تو کل کیا استعمال شروع کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اس لیے کہ کب سے آپ کر رہے ہیں وہ استعمال، اور کب سے وہ آپ کی دولت ان کی جیبوں میں جا رہی ہے، وہ دولت اکٹھی ہوتی ہوتی آج معیشت صرف جنگ تک کی بات نہیں ہے۔ عہد کیجئے کہ کبھی بھی ان کی کچھ بات سنیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے رکیں گے آپ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ پھر دیکھیے گا، اللہ آپ کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے عطا فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سارا کم ہے، اس لیے عرض کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر واسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندي من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ یا الہ العالمین سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی العالم وانصرهم واحفظهم حفاظة شدیدہ، اللہم اہلک الکفر والیہود والنصارى والہنود، اللہم خالف بین کلمتہم